إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في سورة التوبة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. رواہ البخاری و مسلم. برادران اسلام، پردہ نشین خواتین ملت، خطبہ مسنہ کے بعد آپ احباب کے روبرو میں نے سورۃ التوبہ سورہ نمبر 9 اور آیت نمبر 71 پڑھی ہے، ساتھ ہی ساتھ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت کردہ ایک حدیث بھی. گزشتہ جمعہ اور اس سے پہلے بھی چند جمعوں سے ہم یہ معلوم کر رہے ہیں کہ معاشرے میں پھیلی ہوئی مختلف طرح کی خرابیاں، بیماریاں، پریشانیاں، الجھنیں اور ان کا علاج. گزشتہ جمعہ ہم نے یہ معلوم کیے کہ میاں بیوی کے تعلقات بگڑنے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا سدباب، ان کا علاج. آج میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں مسلمانوں کے آپسی برادرانہ تعلقات بگڑنے کے اسباب کیا ہیں اور ان کا حل اور علاج کیا ہے. حاضرین گرامی، خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں فرمایا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض. مومن مرد اور مومن عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں، دوست ہیں.
اور ولی کہا جاتا ہے اس دوست کو جو سب سے قریبی ہو، جس کو آپ جگری دوست کہہ سکتے ہیں، اور اسی سے اولیاء اللہ، ولی کی جمع پلورل ہے اولیاء، یعنی جن کو اللہ سے بڑی قربت حاصل ہوتی ہے۔ وہی لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا ہے کہ مومن مرد اور عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے ولی ہیں۔ اور یہ ولایت کا حق ادا کب ہوگا؟ آگے اللہ نے فرمایا یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں۔ یہ بنیاد ہے، یاد رکھیے۔ آپ کے ہمدرد کون ہیں؟ آپ کے بہی خواہ کون ہیں؟ آپ کے ویل وشر کون ہیں؟ آپ کو چاہنے والے کون ہیں؟ آپ کے ولی اور دوست کون ہیں؟ اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بیان کیا، یہ علامتیں جو آگے ہیں، یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، سب سے پہلے آپ کو وہ معروف کا حکم دیتے ہیں، منکر سے روکتے ہیں۔ اچھا، معروف اور منکر کیا ہے؟ عام طور سے ہم کہتے ہیں کہ اچھائی اور برائی، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا۔ معروف وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں پسندیدہ ہو، منکر وہ ہے جو شریعت کی نگاہ میں ناپسندیدہ ہو سکتا دنیا والوں کی نگاہ میں کوئی چیز معروف ہو، مشہور ہو، پسندیدہ ہو، مگر شریعت کی نگاہ میں وہ چیز پسندیدہ نہیں ہے۔ اب دنیا والے غیر محرم مردوں سے، عورتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ ہاتھ ملانا، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ فیشن ہے، اچھا کام ہے نا؟ لیکن اسلام نے کہا کہ دیکھو نہیں، یہ معروف نہیں، یہ منکر ہے۔ تو شریعت کی نگاہ میں جو چیز پسندیدہ ہے وہ معروف، شریعت کی نگاہ میں جو چیز ناپسندیدہ وہ منکر۔ تو آپ کا اور ہمارے دوست وہ ہیں جو ہمیں اور آپ کو شریعت کا حکم دے، شریعت کے پابند بنائیں، اور شریعت کے جو معروف چیزیں ہیں ان کی طرف بلائیں، اور اگر ہم سے شریعت کی مخالفت ہو وہ ہم کو روکیں، تو یہ روکنے والا ہمارا دوست ہے، دشمن نہیں ہے۔ دشمن تو وہ ہیں جو آپ کو برائی کا، منکر کا حکم دے، اور وہ ہے شیطان، ہے نا؟ شیطان۔ مگر ہم اس کو دوست سمجھتے ہیں، اور ہمیں جو بھلائی کا حکم دیتے ہیں، ہماری اصلاح کی کوشش کرتے ہیں، ہم ان کو دشمن سمجھتے ہیں۔ اسی لیے نبیوں نے اپنے اپنے اقوام کی ہلاکت اور بربادی کے حالات کو دیکھنے کے بعد آخر میں انہوں نے یہ کہا، اب قرآن آیتوں کو پڑھیں، کہ انہوں نے افسوس کے بارے میں یہ کہا کہ دیکھو میں نے تم کو کتنا سمجھایا، نصحت لکم ولکن لا تحبون الناصحین، میں نے تمہاری خیر خواہی کی، ہمدردی کی، میں تمہارا ویل وشر تھا، لیکن تم ہو کہ جو ویل وشر تھا، جو اچھا چاہنے والا تھا، خیر خواہ تھا، اس کو تم نے پسند نہیں کیا، اور جو شیطان تمہارا دشمن تھا تم نے اس کو پسند کیا ہے۔ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، صلاۃ کی پابندی کیا کرتے ہیں۔ آپ کے دوست وہ ہیں جو آپ کو صلاۃ کا حکم دے، صلاۃ کے پابند کرنے کی کوشش کریں، اس کی طرف آپ کو راغب اور مائل کریں، وہ آپ کے دوست ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی، خیر خواہی، بہی خواہی ہوتی ہے، خیر خواہی، خیر سگالی کرتے ہیں زکوٰۃ کے ذریعے سے، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اس بنیادی نقطے کو یاد رکھیے گا، یہی لب لباب ہے، یہی خلاصہ ہے، یہی سماری ہے، یہی ساری باتوں کا مغز ہے، ایسنس ہے، کہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر لیں گے تو یہ برادرانہ تعلقات ہمارے ختم نہیں ہوں گے، اللہ اس کے رسول کی اطاعت میں رہیں گے، ان کے راہوں پر رہیں گے تو یاد رکھو ہمارے تعلقات بگڑیں گے نہیں، اچھے ہوں گے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ مومن بن کر رہیں گے۔ کیسے مومن بن کر رہیں گے؟ کہ ایسے مومن جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے رسول نے حدیث میں فرمایا، جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے، نبی نے فرمایا مثل المؤمنین، مومن کی مثالیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ایسے ہیں، ان کے آپس میں الفت و محبت میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، خیر خواہی اور خیر سگالی میں،
अत्फ व करम में, शफकत और मेहरबानी में एक दूसरे के साथ ऐसे हैं। मसलुल जसदिल वाहिद, एक जिस्म की तरह है जिसमें वाहिद की तरह है। गोया कि जान तो दो है मगर जिस्म एक है, ऐसा होना चाहिए। और नबी ने मिसाल देते हुए फरमाया, ये तमसील है, ये तशबीह है, ये सिंबॉलिक सेंटेंस है। अल्लाह के रसूल ने जो बयान किया है, मिसाल दिया, देखो कहा एक जिस्म की तरह है, जान घर अलग है मगर जिस्म एक होना चाहिए। जिस्म में क्या होता है, आगे अल्लाह के रसूल ने वजाहत फरमाई, इदश्तका मिनहु तदाअलहु साइरुल जसद बिस्सारी वल हुम्मा, कहा कि जिस्म का एक उज़ू को अगर तकलीफ होती है, एक पार्ट को अगर तकलीफ होती है, तो याद रखिए सारा जिस्म वो दर्द महसूस करता है। सुभान अल्लाह, क्या मिसाल है, क्या तमसील है मेरे भाइयों, इससे बढ़ के कोई मिसाल नहीं हो सकती है। कहा कि देखो उंगली में, पैर के उंगली में कांटा चुभा है, वो दर्द सारा जिस्म महसूस करता कि नहीं करता है। याद रखिए मोमिन वो होता है, अफ्रीका के जंगल में रहने वाला एक मोमिन, अगर उसके पैर में कांटा चुभे, उसको तकलीफ हो, वो कराह रहा है, आ भर रहा है। याद रखो किसी अमेरिका के बड़े बंगलों में रहने वाले को कि दिल में तकलीफ होना चाहिए, तो याद रखो ये ईमान की अलामत है, वही मोमिन होता है। मोमिन इसी को कहा जाता है। सुभान अल्लाह, ये दर्द होना चाहिए कि हम सब एक जिस्म की तरह है, इसको कहा जाता मोमिन। याद रखिए मेरे भाइयों, ऐसे मोमिन जब बन जाएंगे, अल्लाह ताला ने फरमाया आयत के आखिर में फरमाया, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, उलाइका सयरहमुहुमुल्लाह, ऐसे लोगों पर अल्लाह ताला रहम फरमाएगा। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह ताला जबरदस्त हिकमतों वाला है। हज़रत गिरामी, अल्लाह हिकमतों वाला है, हकीम अल्लाह है, हिकमत अल्लाह को पता है। हमारे बिरादराना ताल्लुकात, ये भाईचारगी, ये उखुवत, ये मुआखात, ये जो ब्रदरहुड, याद रखिए इसी में हमारी ताकत और कुव्वत है, इसी में हमारी ताकत और कुव्वत है। और अगर हम अलग अलग जुदा जुदा हो जाएं तो याद रखिए हम कमजोर हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। इसीलिए अल्लाह ने कहा अल्लाह अजीज है, अल्लाह हकीम है, अल्लाह जबरदस्त है, हिकमतों वाला है। तुम अल्लाह के ये जो अजीज, ये इस सिफत से मुत्तसिफ होना चाहते हो, यानी इससे फायदा उठाना चाहते हो, तो तुम अल्लाह उसके रसूल की इताअत कर लो, मोमिन बन जाओ। अल्लाह तबारक ताला तुम्हें भी इज्जत शर्फ अता फरमाएगा, अल्लाह ताला तुम्हें भी हिकमत व दानाई नसीब फरमाएगा और तुम एक बन के नेक बनकर रहोगे। हज़रत निगरामी, मुसलमानों के आपसी ये जो बिरादराना ताल्लुकात हैं, इसकी अहमियत का अंदाजा अब इस बात से लगा सकते हैं कि अल्लाह ताला ने इख्तिलाफ और इंशिकाक को जहन्नम के किनारे पहुंचने के करीब करार दिया है और उल्फत, मोहब्बत, मवद्दत, उखवत, भाईचारगी को कहा कि ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह आल इमरान की आयत नंबर 103 में अल्लाह ने फरमाया, वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू निअमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम अअदाअ फअल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना वकुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतिन मिनन नार फ़अनक़ज़कुम मिनहा। अल्लाह ने कहा कि देखो तुम सब मिलकर अल्लाह की रस्सी को मजबूती के साथ थाम लो, शरीयत पर अमल पैरा हो जाओ, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करने वाले बन जाओ। मजबूती के साथ तुम अगर थाम लोगे और एक दूसरे के साथ मिलकर रहोगे, इख्तिलाफ और इंशिकाक नहीं करोगे, तफरकाबाजी नहीं करोगे, एक दूसरे के साथ मिलकर रहोगे, याद रखो यही अल्लाह की नेमत है। वज़कुरू निअमत अल्लाह, अल्लाह की नेमत को याद करो। जब तुम आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, मुखालिफ थे, अल्लाह ने तुमको भाई भाई बना दिया। फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना, अल्लाह की नेमत से तुम भाई भाई बन गए। अल्लाह की नेमत है इस्लाम। अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। दीन इस्लाम बहुत बड़ी नेमत है। इसके सबब अल्लाह ताला ने अरब के वो लोग देखो, अल्लाह अकबर, ऐसे आपस में लड़ते भिड़ते थे, जानवरों से बदतरीन बन चुके थे। जानवरों की वजह से ये लोग सालों साल लड़ा करते थे। तो जानवरों का मुकाबला हुआ और मुकाबले में कोई जानवर हार गया किसी कबीले का,
اب دیکھو دونوں قبیلے والے لڑتے اور سالوں سال لڑا کرتے تھے، گویا کہ جانوروں سے بدترین ہو چکے تھے۔ ایسوں کو اللہ تعالیٰ نے رسول کے ذریعے سے اور تعلیمات اسلام کے ذریعے سے ملا دیا، کہا کہ یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، اور تم لوگ علی شفا حفرۃ من النار وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، جہنم کے کنارے پہ دہانے پہ پہنچ چکے تھے، یعنی اختلاف اور انشقاق کر کے آپس میں لڑ کے بھر کے تم وہاں پہنچ چکے تھے، اللہ تعالیٰ نے تم کو بچا لیا ہے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ نے تمہیں اس سے بچا لیا ہے، لہذا تم بچے رہو۔ اب جہنم میں دہانے پہ پہنچنا ہے یا اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھانا ہے؟ حاضرین اکرامی، یہ برادرانہ تعلقات، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت، الفت، چاہت، سبحان اللہ، ایک بہت بڑی نعمت ہے اور بہت فائدے والا کام ہے، یہ بہت فائدے کا کام ہے یہ۔ اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر رہنے کی جو تعلیم اور تاکید کی ہے اور اس کے جو فوائد بیان کیے ہیں کہ باہمی محبت، الفت سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ آپ ایک مومن سے ایمان کی بنیاد پر محبت کریں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے گا۔ چنانچہ حدیث سن لیجئے، صحیح ترغیب اور ترہیب کی صحیح روایت ہے کہ صحابی رسول بیان فرماتے ہیں، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ، اور ان سے ابو ادریس الخولانی جو کہ تابعی ہیں سے کہتے ہیں، انہوں نے کہا کہ حضرت معاذ بن جبل سے کہا کہ میں آپ سے اللہ کی رضا کے لیے محبت کرتا ہوں، تو انہوں نے کہا واقعتاً اللہ کی خاطر کہا کہ ہاں، تو معاذ نے کہا کہ آپ کو خوشخبری ہو، کیونکہ میں نے نبی کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ نے فرمایا کہا کہ قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ کہتا ہے، یعنی حدیث قدسی ہے، یعنی نبی نے اللہ کی طرف نسبت کر دی، صحابی اللہ کے رسول کی طرف، اور اللہ کے رسول اللہ کی طرف کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے وجبت محبتی للمتحابین فیّ والمتجالسین فیّ والمتزاورین فیّ والمتبادلین فیّ۔ کہا کہ دیکھو سن لیجیے الفاظ حدیث کیا اور اس کے معنی مفہوم، کہ دیکھو اللہ کی محبت واجب ہو جائے گی کن لوگوں کے لیے؟ وجبت محبتی، کہا کہ اللہ نے کہا کہ میری محبت ان لوگوں کے لیے واجب ہے، کن لوگوں کے لیے؟ کہا کہ ایسے مومن جو ایمان کی بنیاد پر آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایسے مومن جو ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے کی سنگت اور صحبت اختیار کرتے ہیں اللہ کے خاطر، اور ایک دوسرے کے پڑوس میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کی مزاورت اختیار کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، قرب و جوار میں رہا کرتے ہیں، اللہ کے واسطے زیادہ دور ہو کئی دنوں سے اگر ملاقات نہیں ہے تو دل تڑپ جاتا ہے کہ اپنے مومن بھائی سے کب ملوں، بہت دنوں سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ یاد رکھو، کہا کہ میرے لیے اللہ نے کہا فیّا، میرے واسطے، والمتبادلین فیّا، اور میرے لیے میرے خاطر آپس میں ایک دوسرے پر خرچہ کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، آپس میں ایک دوسرے پر میرے لیے خرچہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا داری، دنیا پرستی، خود غرضی کو چھوڑو، اللہ کے لیے ایک دوسرے پر خرچہ کیا کرو، اللہ کے لیے ایک مومن دوسرے مومن جو بھائی ہیں اس اخوت کو نبھاتے چلو، اللہ کی محبت تم پاؤ گے۔ تم بندے سے محبت کرو گے، اللہ کے بندے سے اللہ تم سے محبت کرے گا۔ سبحان اللہ، کیا بڑی بات ہے! دیکھو، اللہ کی محبت آپ کو ملے گی، آپ مومن مسلمان بھائی سے محبت کرو گے تو۔ اور اسی کے ضمن میں ایک اور واقعہ سن لیجیے، جسے مسلم کا واقعہ ہے کہ ایک شخص اپنے بھائی یا اپنے دوست سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا، ملاقات کے لیے نکلا، اللہ نے فرشتے کو بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ کیوں وہ ملاقات کرنے اپنے دوست سے، اپنے بھائی سے، یعنی دینی بھائی سے، مومن بھائی سے فلاں بستی جا رہا ہے، سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے جاؤ پوچھو۔ راستے میں آ کر پوچھے، کہا کہ تم ان سے ملنے جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ تمہاری کوئی رشتہ داری ہے؟ کہا کہ نہیں۔ کوئی احسان ہے اس کا تمہارے اوپر؟ کہا کہ نہیں، کچھ نہیں ہے۔ کیوں جا رہے ہو؟
کہا کہ دیکھو ایمان کی بنیاد پر اسلام کے خاطر مومن مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. کہا کہ ایمانی اخوت اور بھائی چارگی کی بنیاد پر میں ان سے ملنے جا رہا ہوں. اس کے بعد فرشتے نے ان سے کہا کہ دیکھو اللہ نے مجھے بھیجا اور اللہ نے یہ کہا کہ دیکھو اگر تم نے اللہ کے خاطر ان سے محبت کی اور اسی لیے تم جا رہے ہو تو یاد رکھو یہ بہت بڑی نعمت ہے, دولت ہے, اور اللہ تم سے محبت کے اعلان کرتا ہے. اور اللہ جس سے محبت کے اعلان کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں اعلان کر دیتا ہے فرشتے گواہ رہو میں ان سے محبت کرتا ہوں, تم ان سے محبت کرو. اور فرشتے پھر اعلان کرتے ہیں اور اللہ کے بندوں کے دل میں بھی اس کی محبت ڈال دی جاتی ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیں میرے بھائیوں, یہ اخوت اور بھائی چارگی کی اہمیت ہے. اہمیت پہ مجھے زیادہ نہیں بولنا ہے کیونکہ مجھے اس کے جو تعلقات بگڑتے ہیں اس کے اسباب کیا ہے اسی پہ زیادہ آپ کے سامنے باتیں رکھنا ہے. حاضرین, مسلمانوں کے آپسی یہ جو برادرانہ تعلقات ہیں یہی گویا کہ ہمارا ترائے امتیاز ہے, ہماری شان آن بان ہے, ہماری شان و شوکت ہے. یاد رکھیے یہی ہم جب مل کر تھے ایک ساتھ تو یاد رکھیے ہم کہاں کہاں پر کیا کیا کیے, کہاں کمندے ڈالے, لیکن آج ہم پارا پارا ہو چکے ہیں, پارا پارا ہو چکے ہیں. کیوں؟ اسباب کیا ہیں؟ اور ان اسباب کو آئیے ہم معلوم کرتے ہیں کہ برادرانہ تعلقات بگڑنے کے اسباب کیا کیا ہیں. حاضرین, اگر آپ سورہ حجرات پڑھیں آپسی اصلاح کے لیے, سورہ حجرات بہت پیاری سورہ ہے, بہت پیاری سورت ہے. اس سورہ کو آپ مطالعہ کریں, پڑھیں, سب کے لیے چھوٹے بڑے مرد خواتین لیڈر حاکم محکوم سب کے لیے بہترین پیغام ہے میرے بھائیوں. آئیے مختصر وقت میں چند باتیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 10 میں سب سے پہلے یہ فرمایا اور اس کے بعد کئی آیتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا. اللہ نے سب سے پہلے مومن کے آپسی اخوت اور بھائی چارگی کو یاد دلایا. فرمایا انما المؤمنون اخوہ, مسلمان آپس میں مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ, مومن ایمان کی بنیاد پر ایک دوسرے کے بھائی ہیں. عربی گرامر اور بلاغت کے اعتبار سے دیکھیں گے اس کو کہا جاتا القصر, القصر والحصر. قصر کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ خاص کر دینا, مخصوص ہے, یہ خاص ہے. یعنی ایمانی بھائی, ایمانی اعتبار سے جو بھائی چارگی ہوتی ہے وہ یاد رکھیے یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ خاص بھائی چارگی ہوتی ہے. انما المؤمنون اخوہ, مومن آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں اور آپس میں رہتے ہوئے کچھ چپقلیشیں آ سکتی ہیں. یاد رکھیے کہ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ, اصلاح کی کوشش کرو, آپس میں اپنے بھائی چارگی کی اصلاح کی کوشش کرو. اصلاح کی کوشش کرنا بہت عظیم کام ہے. جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے, جھوٹ ایک کبیرہ گناہ ہے, مگر نبی نے فرمایا آپس میں دو بھائی کو ملانے کے لیے جھوٹ کہنا کبیرہ گناہ نہیں بلکہ ثواب کا ذریعہ ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے کہ کبیرہ گناہ کو جائز قرار دیا گیا ہے, گناہ نہیں قرار دیا گیا ہے آپس میں ایک دوسرے کو ملانے کے لیے. تو یاد رکھیے فاصلحوا, جو اصلاح کا کام کرتے ہیں بہت عظیم کام ہے میرے بھائیوں. اور میں تو کہتا ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مسجد میں کاؤنسلنگ سینٹر ہے اور اللہ جزائے خیر دے جو اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو رات میں کبھی 2-3 تک بیٹھ کے عشاء کے بعد سے میاں بیوی اور دیگر جو مسائل ہیں ان کی اصلاح کر کے سلجھانے کی کوشش ہوتی ہے. بسا اوقات جو اس میں بیٹھتے ہیں ان کو ہی الٹے سیدھے اور اناپ شناپ باتیں سننا پڑتا ہے. اناپ شناپ باتیں, کبھی دھمکی اور کبھی ان کے خلاف کیس بھی مقدمہ بھی دائر ہو جاتا ہے, اس کی دھمکی دی جاتی ہے. پھر بھی میں کہتا ہوں اللہ کے لیے کرو, یہ بہت عظیم کام ہے. اصلاح ذات البین عظیم کام ہے, اللہ کے لیے کیا کرو اور شیطان کے ہتھیارات کو ختم کرنے کی کوشش کرو. اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں نے گزشتہ جمعہ بھی کہا کہ یہ جو ہم دیکھ رہے ہیں پبلک کے ساتھ رہتے ہوئے کہ میاں بیوی کے تعلقات کیسے ٹوٹ رہے ہیں, کیسے پریشان ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, مسلمان آپس میں سگے بھائی سگے بہنیں آپس میں ایسے لڑ رہے ہیں, کس لیے؟ دنیا کے لیے ہیں. اللہ حفاظت فرمائے. اور گزشتہ جمعہ میں نے آپ کے سامنے کہا اور اللہ گواہ ہے جمعہ سے لے کر آج جمعہ تک میرے پاس 3 کیسز آئے ہیں میاں بیوی کے جھگڑوں کے.
کل بھی مغرب کے بعد ایک کیس آیا، کل بھی آیا، کیا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ اللہ سمجھتے نیک توفیق عطا فرمائے. بڑی پریشانیاں ہیں، یہ تعلقات ایسے بگڑ رہے ہیں کیونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے. فاصلحوا بین اخویکم، اپنے بھائیوں کے درمیان، بہنوں کے درمیان اصلاح کا کام کرو، افساد کا کام مت کیا کرو، افساد کا کام مت کیا کرو. آگے آپ حدیث سنیں گے، نبی نے فرمایا جو افساد کا کام کرتے ہیں نا، فساد کا کام کرتے ہیں، نبی نے فرمایا فَإِلَى الْحَالِقَةِ، وہ مونڈنے والا ہے. اور کہا کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ سر کو مونڈنے والا ہے، بلکہ وہ دین کو مونڈنے والا ہے. جو مسلمانوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، مومن بھائیوں کو، بہنوں کو آپس میں لڑانے کی کوشش کرتے ہیں، یہاں کی بات وہاں کی بات، یہاں غلط باتیں بیان کر کے، یاد رکھو وہ صرف اس کو نہیں بلکہ دین کو مونڈ رہا ہے، دین کے بنیادی ڈھانچے کو خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ سے ڈرنا چاہیے، ایسا مت کیا کیجیے، اصلاح کی کوشش کیجیے، افساد نہیں، اصلاح کرو. فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ. اللہ اکبر، کیا اللہ کا کلام ہے میرے بھائیوں. کہا کہ اصلاح کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. اللہ سے ڈریں گے آپسی تعلقات نہیں بگڑیں گے، اللہ سے ڈرو گے سارے معاملات حل ہو جائیں گے. اصلاح کرنے والوں کو بھی چاہیے اللہ سے ڈر کے فیصلہ کریں، اور اصلاح چاہنے والوں کو بھی چاہیے اللہ سے ڈریں. تعلقات کو ختم کرنے والوں کو چاہیے اللہ سے ڈریں. اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا. ہر آدمی اپنی جگہ پر سوچتا ہے میں مظلوم ہوں، ہے نا، میں مظلوم ہوں. اور پتہ نہیں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ ظالم ہیں، آپ کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ آپ اتنی زیادہ باتیں کر رہے ہیں، زبان درازی کر رہے ہیں، اتنی باتیں کر رہے ہیں کہ گویا کہ جو پہلے ظالم تھا وہ مظلوم ہو گیا اور آپ ظالم بن گئے جو پہلے مظلوم تھے. یاد رکھیے میرے بھائیو، اسی لیے آپس میں فریق ثالث کے پاس جاؤ، فریق ثالث کے پاس جاؤ، ایک کو جج اور حکم بناؤ اور آپ کی باتیں ان کے سامنے رکھو، چار آدمی کے سامنے، تب پتا چلے گا کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے، حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے. اس لیے پیغام دیا ایمان کا حوالہ دے کر، انما المؤمنون اخوہ، اور آگے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا آپ سنیں گے. آپس میں اصلاح کرو اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ، کہتے ہوئے اللہ سے ڈرو، بولتے ہوئے اللہ سے ڈرو، فیصلہ کرتے ہوئے اللہ سے ڈرو، تعلقات جوڑتے ہوئے اللہ سے ڈرو، تعلقات توڑتے ہوئے اللہ سے ڈرو. ہر اعتبار سے اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا، اس سے ڈر جاؤ. حضرت گرامی، آگے اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کے خطاب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو. تعلقات جو آپس میں بگڑتے ہیں نا، ان میں سے ایک سبب یہ بھی ہے مذاق اڑانا، انسلٹ کرنا، توہین کرنا. یاد رکھو کسی بچے کی بھی توہین نہیں ہونی چاہیے. کسی کی انسلٹ کر کے اس کی اصلاح نہیں کر سکتے ہیں، انسلٹ نہیں ہونا چاہیے. یاد رکھیے آپ کو چاہیے کہ اچھے انداز میں بات کریں، اچھے انداز میں بات کریں، نرم انداز میں بات کریں. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے وقت کا ظالم و جابر جس نے خدائی دعویٰ کیا فرعون، اس کے پاس بھیجتے ہوئے موسیٰ اور ہارون علیہم السلام سے اللہ نے فرمایا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، جاؤ جا کے اس کے پاس نرم بات کیا کرو، نرم بات کیا کرو. بتائیے کیا ہم موسیٰ اور ہارون سے بڑھ کے ہیں؟ اور ہم جن کی اصلاح کر رہے ہیں کیا وہ فرعون سے گئے گزرے ہیں؟ اگر فرعون نرم گفتگو کا مستحق ہے تو ہمارے مدعو، ہمارے ہم جن کی اصلاح کر رہے ہیں وہ اس سے زیادہ نرمی کے مستحق ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو، بہت ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑائیں. میری ماں اور بہنیں کال کھول کے سنیں، خواتین میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی تنقید، توہین، کسی کی خلقت پہ، کسی کے اخلاق پہ، کسی کے علاقے پہ، کسی کے اور خاندان پہ، کسی کے قبیلے پر ایسے لان تان کرنا اور ان کی توہین اور ان کی انسلٹ کرنا، ان کی تذلیل کرنا، یاد رکھیے اچھی بات نہیں ہے. ہر ایک کو اللہ نے بنایا ہے، کسی کی شکل و صورت کی توہین مت کیا کرو، کسی کی انسلٹ مت کیا کرو. خاندان قبیلے اللہ نے بنائے پہچان کے لیے. اسی صورت میں اللہ نے آخر میں فرمایا وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، فخر کے لیے نہیں ہے. حسب نسب، قبیلہ، خاندان، علاقہ فخر کے لیے نہیں ہے، فخر کے لیے نہیں ہے. تقوی یاد رکھیے اصل بنیاد ہے. یہ تو پہچان کے لیے، تعارف کے لیے ہے.
इसलिए इस पे फख्र ना किया करें, एक दूसरे को लान तान ना किया करें, एक दूसरे के इंसल्ट ना किया करें, इज्जत करें। और मियाँ बीवी भी आपस में एक दूसरे की इज्जत करें। गुज़िश्ता जुमा मैंने आपके सामने ये बात रखी है। ये पहला वसीला, ये पहला सबब है ताल्लुकात बिगड़ने के। साथ में रहते हैं, कोई ऐसी बात कह देता है कि दिल दोस्त है, उसका जो है दिल टूट जाता है, इंसल्ट हो जाती है, फिर उसके बाद ताल्लुकात बिगड़ जाते हैं। और इस ज़िम्न में इस्लाह के लिए ये भी बता देता हूं कि सब्र बहुत जरूरी है। इस्लाह के लिए सब्र बहुत जरूरी है। और इसीलिए अल्लाह तबारक तआला ने आपस में एक दूसरे के साथ निज़ा और उसके बाद निज़ा को खत्म करने के अल्लाह ने फरमाया सूरह अनफाल में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या ईमान वालो तुम आपस में काम करो, अतीउल्लाह व रसूला, अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो, वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, और तुम आपस में निज़ा मत करो। उससे पहले अल्लाह उसके रसूल की इताअत के बारे में कहा और कहा वला तनाज़उ फतफ़शलू व तज़हब रिहुकुम, और आपस में इख्तिलाफ ना करो। तो याद रखो, निज़ा करोगे तो तुम्हारी हवा उखड़ जाएगी, तुम कमजोर हो जाओगे, दुश्मन तुम पर हावी हो जाएंगे। और इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए क्या करना है, वस्बिरू, अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, अदद खल्क़िही व रिज़ा नफ्सिही व ज़ीनत अर्शिही। अल्लाह तेरा क्या कलाम है और क्या चाशनी है, क्या लज्जत इसके अंदर मेरे भाइयों। अरबी पढ़ो, अरबी मालूम करो। हाँ, अल्लाह ने क्या कहा देखो, वस्बिरू, निज़ा के लिए निज़ा को खत्म करना है, सब्र करो, बर्दाश्त करो, एक दूसरे को बर्दाश्त करके चलो। तुम्हारे दोस्त ने पहली बात इंसल्ट नहीं करना, कभी किसी बात से बात निकल गई है, सब्र कर लो, बर्दाश्त कर लो। हमारा मामला क्या जानते हैं, कोई बरसों एहसान करता है, एक चूक कहीं हो गई, सारे एहसानात फरामोश करके वो एक चूक और गलती की वजह से हम दिल में दुश्मनी रख लेते हैं। अरे उतने सारे एहसानात हैं, इकरामात हैं, क्या अच्छे सलूक थे, उनको याद करो, उनको याद करो। नबी कैसे कैसे एहसानात को याद रखे हैं। अल्लाह अकबर। मुतिम बिन आदी जिन्होंने बाइकाट को खत्म किया था, शुरू में मुसलमानों का समाजी बाइकाट हुआ था ना, मुतिम बिन आदी काफिर सरदार मुसलमानों के बाइकाट को तरस खा के खत्म किया। बदर की जंग के बाद जब 70 पल्ले दर्जे के जानी दुश्मन पकड़े गए, अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया पता है, अल्लाह के रसूल ने इसे मौके पर मुतिम बिन आदी को याद किया, कहा लौ काना मुतइम हय्या, अगर मुतिम बिन आदी जिंदा होते, वो कल्लमनी फी हाउलाई नतना, और इन पलीद गंदों के बारे में मुझसे आकर सिफारिश करते, कहते मोहम्मद इनको छोड़ दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुतिम बिन आदी के एक सिफारिश पे मैं सबको छोड़ देता। अल्लाह अकबर। क्या ये सन को याद रखे नबी, देखो जानी दुश्मन पल्ले दर्जे के काफिर को आजाद कर देता। कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुशरिका औरत के मशकेजे से पानी का फायदा उठाए थे, एक सफर में पानी खत्म हो गया था, उस औरत को लाया गया, नबी ने मशकेजे का मुंह खोल के हाथ रखा और उंगलियों के फवारे निकले, पानी घटा नहीं, लेकिन इतना फायदा उठाया। मक्का जब फतह हुआ, सही रिवायत है, मक्का फतह हो रहा था, तो उस वक्त नबी ने कहा उस औरत के कबीले पे हमला नहीं करना जिसके मशकेजे से हमने फायदा उठाया था। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सल्लल्लाहु अला नबीना मोहम्मद। ये है नबी, हम उस नबी की उम्मती है ना। याद रखिए मेरे भाइयों, एहसान को याद रखो, दोस्त के दोस्ती को यूं ही फरामोश मत करो, मुसलमान के आपसी उखवत और भाईचारगी को यूं ही खत्म मत किया करो। दूसरा सबब आगे अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया कि देखो एक दूसरे का मजाक मत उड़ाया करो, और दूसरा बदगुमानी, किसी की टोह में पड़ना। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़्तब बअदुकुम बअदा। यहां पर अल्लाह ने 3-4 औसाफ बयान किया है। पहली बात कि बदगुमानी के शिकार मत हो जाया करो। मैं बार बार ये जुमला कहता हूं, गलतियां कम होती है, गलत फहमियां ज्यादा होती है। हाँ, मिस्टेक्स कम होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। हाँ, आपस में मिलो, बात करो, बात कुछ नहीं है, लेकिन हमने दिमाग में बिठा लिया, शैतान भरता 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 पता नहीं क्या करता, बात के बतंगड़ बना के रत्ती को हत्ती बना के पेश करता है। याद रखिए मेरे भाइयों, रहता कुछ नहीं, मामूली बात है, मिलो, बात करो, सब साफ हो जाता है, लेकिन दिल में रख 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 के उसकी भड़ास निकालते हैं। याद रखिए मेरे भाइयों, ये गलत बात है। इसीलिए हमें चाहिए कि बदगुमानी में मुब्तला ना हो। बदगुमानी ये बहुत बड़ी गलती है, गुनाह है। और एक बात याद रखिए,
بدگمانی میں مبتلا ہونا جیسا غلط ہے، بدگمانی کا موقع دینا بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی بیوی آپ کی خدمت کے لیے آئی ہوئی تھی، شام ڈھل رہی تھی، آپ اس کو چھوڑنے کے لیے جا رہے تھے، راستے میں جا رہے تھے، دو صحابہ دور سے دیکھ کر راستہ بدل کے جانے لگے۔ نبی نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ آپ قریب گئے، قریب جانے کے بعد کہا یہ میری بیوی صفیہ ہے۔ اللہ کے رسول آپ کے بارے میں شک شبہ؟ کہ نہیں جی، شیطان انسان کے رگو ریشے میں چلتا ہے، ان الشیطان یجری فی ابن آدم مجرى الدم، کہا کہ شیطان انسان کے رگو ریشے میں چلتا ہے، ہو سکتا ہے کہ بدگمانی میں مبتلا کر دیں، تمہارا ایمان برباد ہو سکتا ہے۔ دیکھو نبی نے جیسے بدگمانی سے بھی روکا ہے، بدگمانی کا موقع بھی نہیں دیا ہے۔ اتقوا موادی التہم، تہمت کی جگہوں سے بچو، کیوں کہا ہے آپ وضاحت کرو، سرات کرو، بھائی تم نے یہ سوچا ایسا نہیں ہے، کلیئر کر لیا کرو آپس میں۔ بدگمانی میں مبتلا ہونا بھی غلط ہے اور اس کا موقع دینا بھی غلط ہے۔ اسی طرح آپس میں ایک دوسرے کی غیبت کرنا، اس کی وجہ سے برادرانہ تعلقات ٹوٹتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ نبی سے پوچھا گیا اگر غیبت کیا ہے؟ نبی نے فرمایا کہ تمہارا ذکر کا اخا کا بظاہر الغیب، پیٹ پیچھے تمہارے بھائی کا جو ہے کسی بات کے بیان کرنا ہے۔ کہا کہ اگر وہ خامی اس کے اندر ہے، کہا کہ یہی تو غیبت ہے جی، کوئی خامی اس کی پیٹ پیچھے بیان کر رہے ہو، یہی تو غیبت ہے۔ ہاں اصلاح کی غرض سے، اصلاح کی غرض سے اگر بیان کر رہے ہیں یا نقصان سے بچنے کے لیے تو جائز ہے، مگر اس کو بدنام کرنے کے لیے کر رہے ہیں تو یہ غیبت ہے۔ کہا یہی تو غیبت ہے، اور کہا کہ اگر اس کے اندر وہ برائی نہیں ہے، تم بنا کر پیش کر رہے ہو، فقط بہتا ہو، تم نے تو اس پر بہتان لگایا، یہ الزام تراشیاں ہے، تم نے الزام لگایا وہ بہتان ہے۔ غیبت سے منع کیا، اگر کہا کہ دیکھو یہ غیبت مردہ بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے۔ آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، کیا پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھائے؟ نہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے دیکھو، نبی نے فرمایا من اکل لحم اخی فی الدنیا، دنیا میں جو کسی کی غیبت کرتا ہے نا تو اللہ تبارک تعالیٰ قیامت کے دن اس کے سامنے اس مردے کا گوشت لا کے رکھے گا اور کہے گا کہ کھا کھا، تو نے اس کی غیبت کی تھی نا، کھا، اور اس کے بعد اس کو زبردستی مجبورا اس کو کھلایا جائے گا۔ جب وہ کھائے گا مردے کا گوشت، کہا کہ اس کا چہرہ ایسا ہو جائے گا کہ اس کے بعد کہا کہ دیکھو اس کل میتا، کہا جائے گا کھا لے اس کو، کما اکلتا حجن، جیسے زندہ میں تو نے اس کی غیبت کی تھی، فیاکلہ، اس کو کھائے گا وہ یکلہ، اور اس کے بعد اس کا چہرہ اتنا خطرناک قبیح چہرہ ہو جائے گا، یکلہ، اس کا چہرہ قبیح ہو جائے گا، بدصورت ہو جائے گا۔ یاد رکھیں میرے بھائی، جو وہ یسیح اور چیخے گا، چلائے گا کل قیامت کے میدان میں۔ میری ماں اور بہنیں، عورتیں، بھائیو سن لو، غیبت 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 سے بچو، غیبت سے بچو، اور نہ قیامت میں یہ انجام ہو کہ کھلایا جائے گا گوشت، چہرہ مسک ہو جائے، بگڑ جائے، نکالا اور ویسے آواز نکالو گے کہ لوگ پریشان ہو جائیں۔ حاضرین گرامی، غیبت اور یہ چغل خوری، اس سے ہمیں پرہیز کو گریز کرنا ایک سبب ہے جس کی وجہ سے آپسی تعلقات، برادرانہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں۔ آخری دو بات کہہ کر بات ختم کرتے ہیں۔ ایک ہے بغض، حسد، نفرت، کینہ، کپٹ، اس کی وجہ سے بھی آپس میں ایک دوسرے کے رشتے ختم ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں میرے بھائیوں، آسمان میں پہلا گناہ کون سا ہوا؟ حسد، ہے نا؟ ابلیس نے آدم پہ حسد کیا۔ زمین میں سب سے پہلا گناہ حسد، سگے بھائی قابیل نے حابیل پہ حسد کیا اور قتل کر دیا۔ یاد رکھیے، علماء لکھتے ہیں ما خلا جسد من حسد، ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے، میرے اندر بھی آپ کے اندر بھی ہے، لیکن کیا ہوتا؟ امر کریم فیخفیہ، جو شریف ہوتا ہے اس کو کنٹرول کرتا نہیں، اللہ اس کے نصیب اس کو دے رہا ہے، وہ ریاک نہیں کرتا ہے۔ وَأَمَّا اللَّئِيمُ، اور جو کمینہ ہوتا ہے فیبدی، وہ ریاکٹ
کرتا ہے اس کو ظاہر کر دیتا ہے. یہ حسد کا ریاکشن کرتا ہے, وہ ریاکٹ کرتا ہے, اس کے خلاف کارروائی کرتا ہے, کوئی بات کہتا ہے, کچھ کہتا ہے. یاد رکھیے میرے بھائیو, یہ حسد اپنی جگہ پر گناہ بھی ہے, سزا بھی ہے, سزا بھی ہے. حاسد کو سزا بھی ملتی ہے, گناہ بھی ملتا ہے. آپ کو تقدیر پہ بھروسہ نہیں ہے؟ اللہ وہ ترقی کر رہا, آگے بڑھ رہا, ٹھیک ہے بھائی, اللہ اس کے نصیب کا دے رہا, تو بھی محنت کر, تو بھی محنت کر, تو بھی کوشش کر. ایسا نہیں کہ بھائی آپ نے ٹھیکا لے لیا کہ ہم ہی کو یہ ملے گا, ہم ہی کو ہونا چاہیے. محنت نہیں, کوشش نہیں, کچھ نہیں ہے, گھر بیٹھے بیٹھے ملنا چاہیے. یاد رکھیے میرے بھائیوں, تقدیر پر ایمان اگر آپ کا ہو تو آپ حسد کرو گے ہی نہیں, بلکہ اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرو گے. یہ حسد کی وجہ سے بڑے معاملات خراب ہوتے ہیں اور بڑا گناہ ہوتا ہے. ہنستا بستا بہترین ماحول, بھائی بھائی آپس میں ایک تھے, کہ حسد کی چنگاری نکلتی ہے اور سارے گھر کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے. اور اسی طرح سے کہیں سب ہنستے بستے ماحول میں رہتے ہیں, کہیں حسد کی آگ لگتی ہے, ساروں کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے آگ. اسی لیے اس کو کنٹرول کرو میرے بھائیو, بہت ضروری ہے, کیونکہ اسی کی وجہ سے بڑے مسائل کھڑے ہو رہے ہیں. حسد حسد حسد. اور اللہ حفاظت فرمائے, آج ہماری امت میں, ہماری امت میں اتنا حسد ہے, اتنا حسد ہے, حد ہے. اللہ تعالی حفاظت فرمائے. حسد سے, بغض سے, نفرت سے دور رہیے. سینہ بے کینہ ہو تو ایسا سینہ جنت میں جانے والا ہے. نبی نے حدیث میں فرمایا, جنتی لوگوں کے سینہ, ان کا دل ایسا ہوگا جیسے پرندوں کے سینے ہیں, ایک دم سینہ بے کینہ. نبی نے فرمایا جنتی آدمی آ رہا ہے, دیکھو ایک آدمی آیا, نبی نے بشارت دی, 1 سے 2 بار 3 بار, ایک آدمی ان کے پیچھے ہو لے, کیا بات ہے؟ نبی نے ان کو 3 بار جنت کی بشارت دی. گھر میں گئے, مہمان بنے, پوچھا کہ کیا ماجرا ہے, کوئی بڑی عبادت تو میں نے تمہاری نہیں دیکھی ہے. اس نے کہا کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے تعلق سے کینہ نہیں ہے. کینہ بے سینہ بے کینہ رکھو, یاد رکھو جنت میں داخل ہو جاؤ گے. اور جنت میں داخل ہونے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ان باتوں سے پرہیز و گریز کرے. اور آخر ایک بات یہ ہے, قرض, عربی میں کہتے ہیں القرض مقراض المحبہ. قرض لیتے وقت بڑی محبت اپنائیت رہتی ہے, اس کے بعد جب دیتے نہیں ہے آپسی تعلقات بگڑ جاتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں. تو قرض لینے کے بعد اب دیا کیجیے, محبت الفت باقی رہے گی. اور یہاں کی زبان میں کہتے ہیں قرض ملا تو چوری کو کہیں کو جانا سو, ہے نا, قرض ملا تو چوری کو کہیں کو جانا سو. یاد رکھی, نبی نے فرمایا, نبی کی حدیث سن لے, من اخذ اموال الناس, صحیح بخاری کی حدیث ہے, من اخذ اموال الناس یرید اتلافها, جو لوگوں کے مال لیتا ہے, ہڑپتا ہے, ارادہ کیا ہے, مال برباد کر دے, قرض کی شکل میں, انویسٹ کی شکل میں, کسی اور شکل میں, تو یاد رکھو نبی نے نبی نے کہا اتلفہ اللہ, اللہ اس کو برباد کرے گا, اللہ اس کو برباد کرے گا. لوگوں کے مال لیتے ہو اور اس کے بعد دینے کی فکر بھی نہیں ہوتی ہے. یہ چوری سے کم نہیں, جملہ جس نے بنایا ہے بالکل صحیح ہے, قرض ملا تو چوری کو کہیں کو جانا سو. یاد رکھیے, اس سے تعلقات ختم ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد اچھے برادرانہ تعلقات ختم ہو جاتے ہیں. ان سب کا خلاصہ کلام اور پیغام یہ ہے, اللہ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 36 میں 10 احکام اور حقوق کو بیان کیا. 10 حقوق, ایک اللہ کا حق, 9 اللہ کے بندوں کے حقوق بیان کیے. کہا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اللہ کی عبادت کرو اور ذرا برابر بھی شرک مت کرو. والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو اور قرابت داروں کے ساتھ, یتیموں کے ساتھ, مسکینوں کے حقوق ادا کرو. وہ پڑوسی جو تمہارے قریبی ہے, رشتہ دار, ان کا بھی, وہ پڑوسی جو تمہارے رشتہ دار نہیں مگر تمہارے بازو ہیں, اور اسی طرح سے تمہارے وہ جو ٹیمپرری پڑوسی ہے اس کا بھی حق ادا کرو. یاد رکھیے یہاں پر 3 پڑوس کا تذکرہ کیا گیا ہے. وابن السبیل, مسافر کا حق ادا کرو, اور تمہارے ہاتھ کے اندر کام کرنے والوں کا. اور کہا کہ دیکھو ان سب کے لیے رکاوٹ کیا ہے, ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا, اللہ تعالیٰ غرور و تکبر والے کو پسند نہیں کرتا ہے. یہ غرور و تکبر یاد رکھیے, غرور و تکبر کی وجہ سے تعلقات بگڑتے ہیں, حقوق کی ادائیگی میں رکاوٹ ہے. میں کیوں آگے بڑھوں,
میں بڑا ہوں، میں یہ ہوں. نبی نے فرمایا ان میں سب سے بہتر وہ ہے جو سلام میں پہل کریں، اور اللہ ہر پیر جمعرات کو سب مومن کو معاف کرتا ہے. کہا کہ دو کو معاف نہیں کرتا، جس کے دل میں کینہ کپٹ ہے اور دو مومن جو آپس میں ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کرتے ہیں. کہا کہ نبی اللہ کہتا ہے کہ اللہ کہتا اس کو کہتا کہ ان کو چھوڑ دو حتی یستلیحا حتی یستلیحا حتی یستلیحا، جب تک صلح نہیں کریں گے اس وقت تک ان کی مغفرت نہیں ہوتی ہے اور دل میں کینہ ہو. تو آخر میں دعا اللہ تعالیٰ سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان کے اتنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى عز. قوموا للصلاة. عباد الله قيموا الصلاة.